مفرد اضاء میں بہت سارے حکماء ایسے ہیں جنہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی کوشش کی، اور ان کا مطالعہ، ان کا فکر، ان کا تدبر اور ان کا کام جو ہے، اسی کام کی بدولت آج برصغیر و پاک و ہند میں نظریہ مفرد اضاء کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھے سائن ہیں، ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے حکماء بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندہ محقق ہے کہ نہیں، اور فلاں بندے کا کام جو ہے وہ کس درجے کا ہے۔ رانا محمد سرور صاحب، ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر ان کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے اور ان کے جو قریبی جاننے والے ہیں ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ اچھے انسان ہے، ملنسار ہے، وفادار انسان ہے، مہمان نواز انسان ہے۔ اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا ایک ویژن ہے اور ان کی ایک رائے ہے، اور جتنی بھی وہ گفتگو کرتے ہیں صابر ملتانی کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کا جو تصور علاج ہے، ان کا جو اصول علاج ہے، اس حوالے سے ان کی اپنی ایک تھیوری ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کا علاج 4، اور یعنی اعصابی عضلاتی کا علاج 4 سے، اور 4 کا علاج 1 سے، اور دوسری تحریک جو ہے عضلاتی اعصابی، اس کا علاج غدی اعصابی، اس طرح کا وہ ہے۔ اور اس کے لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میری تحقیق ہے، بلکہ وہ ثابت کرتے ہیں، اس حوالے سے دلائل دیتے ہیں کہ یہ حکیم انقلاب کی تحریروں میں ہے، اور وہ اس کے دلائل دیتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ یہ روز روز کی بحث اور یہ روز روز کی جو جھگڑے ہیں، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو کچھ اصول طے کر لینے چاہیے کہ تحقیق کیا چیز ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے، اور محقق کسے کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہمیں سمجھ آ جائے، ایک معیار قائم ہو جائے، ایک سٹینڈرڈ قائم ہو جائے، تو پھر یہ باتیں جو ہے نا، یہ پیدا نہیں ہوں گی، یہ جو اختلافات کا باعث بنتی ہیں، یہ انشاءاللہ پیدا نہیں ہوں گی۔ تو تحقیق کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو تحقیق پیش کی جاتی ہے، جس کو تحقیق کا نام دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تحقیق یہ چیز ہے کہ موجودہ جو تاریخ ہے، معلوم انسانی تاریخ جو ہے، اس میں آپ جو بات پیش کر رہے ہیں، آپ نے جو تحریر پیش کر رہے ہیں، ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں، وہ موجودہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے نہ پیش کی ہو۔ یعنی آپ جو نظریہ پیش کر رہے ہیں، وہ موجودہ معلوم تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے نہ پیش کی ہو۔ نمبر 2، صرف یہ نہیں کہ اسی زبان میں، کسی اور زبان میں بھی جو مشہور مقبول زبانیں ہیں، علوم و فنون کی زبانیں ہیں، اس میں اس طرف کہیں بھی اشارہ تک نہ ہو، اس انداز میں کسی نے بات نہ کی ہو۔ اور اس کے بعد آپ کی جو تحقیق ہے وہ فطرت کے قریب ہو، جو سائنس ہے اس سے قریب تر ہو، تب یہ آپ کی تحقیق ہے۔ اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہے، کسی اور زبان میں کسی اور نے اس سے ملتی جلتی ہوئی بات کی ہے، اور آپ نے وہ بات کی ہے، تو پھر یہ اس بندے کی تحقیق ہے جو پہلا بندہ ہے جس نے یہ بات پیش کی ہے، جو نظریہ پیش کیا ہے۔ آپ اس کے آگے بڑھانے والے تو ہیں، لیکن آپ محقق نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ محقق کے اوصاف کیا ہیں۔ محقق جو ہے، کیا ہر بندہ محقق ہوتا ہے؟ کیا ہر نئی بات کرنے والا محقق ہوتا ہے؟ تو محقق کے حوالے سے، ریسرچر کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ وہ ضدی نہیں ہوتا، ہٹ درم نہیں ہوتا، معتدل مزاج ہوتا ہے، نرگسیت کا شکار نہیں ہوتا، ضدی نہیں ہوتا، ہٹ درم نہیں ہوتا، نرگسیت کا شکار۔ نرگسیت کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ سے چاہنا، اپنے آپ کو چاہنا، اپنا آپ ہی سچا نظر آنا، اپنا آپ ہی خوبصورت نظر آنا، اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہنا، اپنی ہی بات کو سب سے احسن، سب سے افضل جاننا، یہ نرگسیت ہے اپنے فن میں۔ تو محقق جو ہے وہ نرگسیت کا شکار نہیں ہوتا، محقق جو ہے اس میں تعصب نہیں ہوتا،
محقق کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے۔ محقق جو ہے وہ اس فن میں جس میں تحقیق پیش کرتا ہے اور اس سے منسلک دوسرے جو علوم و فنون ہیں اس کا نہ صرف مطالعہ اس کا ہوتا ہے بلکہ ان علوم و فنون پہ اس کو عبور حاصل ہوتا ہے، تبھی تحقیق ہوتی ہے نا۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی بات کرتے تھے تو پہلے موجود جو علوم و فنون ہوتے تھے ان کو پیش کرتے تھے، اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے ان علوم و فنون پہ گفتگو کرتے تھے، ان پہ تنقید کرتے تھے، ان کی جو خوبیاں ہوتی تھی وہ بیان کرتے تھے، پھر ان میں جو نقص ہوتے تھے ان کو بیان کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنی بات کرتے تھے۔ تو محقق جو ہے اس کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے۔ صابر ملتانی صاحب اپنی بات جب کرتے تھے تو حوالے کیا دیتے تھے؟ طب فرنگی کا حوالہ دیتے تھے، طب یونانی کا، طب قدیم کا، طب اسلامی کا، سنسکرت میں جو ہندی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہندی طب کی، آیورویدک کی، اس کا حوالہ دیتے تھے، ہومیوپیتھی کا حوالہ دیتے تھے، ڈاکٹر ہائمن کا حوالہ دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی بات پیش کرتے تھے، وہ جو تمام علوم و فنون تھے ان کی جو خامیاں تھیں ان پہ بات کر کے پھر اپنی بات پیش کرتے تھے۔ یہ ہے تحقیق اور یہ ہے محقق۔ محقق کا مطالعہ وسیع، یہ بھی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھے کہ محقق جو ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ محقق جو ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، کسی کی پیروی نہیں کرتا اس فن میں، وہ اپنی بات کرتا ہے، اپنے دلائل دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جناب فلاں کتاب دیکھ لے اور فلاں کتاب دیکھ لے، اس کا حوالہ اور اس کا حوالہ اور اس کی بات اور وہ مثال اور وہ مثال، اس کی اپنی بات ہوتی ہے۔ ماضی قریب و بعید میں اس طرح کی بات کسی نے کی ہی نہیں ہوتی، تبھی وہ تحقیق ہے نا۔ اگر کسی اور نے کی ہے تو پھر یہ کس چیز کے محقق ہے جی؟ تو محقق کسی کی تقلید نہیں کرتا اس فن میں۔ محقق تعصب کا شکار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو چند اوصاف میں نے بیان کیے ہیں یہ چند اوصاف ہیں، کم از کم اس پہ پرکھنا چاہیے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے کیا وہ اس پہ بھی پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس پہ پورا اترتا ہے تو اچھی بات ہے جی۔ ہمارے لیے رانا محمد سرور صاحب، دوسرے گیلانی صاحب، کوئی جناب وہ کوئی بھی بندہ ہے قابل احترام ہے جی۔ ہمیں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بات پیش کرتا ہے تو وہ فن کی بہتری ہوتی ہے اس میں، اور اگر یہ بات پیش کرتے ہیں اگر اس میں خرابی بھی ہو تو پھر بھی یہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اور یہ طب کے ماتھے کا جھومر ہے، کیونکہ ان کی اگر بات غلط بھی ہو جائے تو ان غلط باتوں کی بنیاد کے اوپر بھی کچھ لوگ اچھی بات پیش کر سکیں گے، مواد تو موجود ہوگا نا۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اختلاف میں ذات کو نشانہ نہ بنائیں، اختلاف میں آپ دلیل کی زبان استعمال کریں، اختلاف میں آپ اقدار کا خیال رکھیں اور احترام کو سامنے رکھیں، مطالعہ کیا جائے، وسیع مطالعہ کیا جائے، بات کو سنا جائے، صبر کے ساتھ سنا جائے، اور اس کا رد کرنا یا اسے قبول کرنا ہے وہ ذرا دل بڑا کر کے، دل گردہ بڑا کر کے اس کا اعتراف کرے اگر اس نے کام کیا ہے، اگر نہیں تو پھر کھڑے ہوں اور بات کریں، للکاریں اس کو، اور ان دلائل کو رد کرے دلیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔